اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف آنا۔ کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں امید ہو، روشنی ہو، خوشیاں ہوں، بہاریں ہوں، اطمینان ہو، سکون ہو، اور وہ اپنی اس زندگی کو بہت خوبصورتی سے گزار سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس وسائل کی بہتات ہوتی ہے، ہر طرح کا رزق ہوتا ہے اور ہر طرح کی آسانی ہوتی ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ دلی طور پر مطمئن نہیں ہوتے۔ گو کہ مال و دولت اس دنیا میں رہتے ہوئے آج کل تو میں کہتی ہوں کہ یہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے پہلے کی نسبت، لیکن اسی کے اندر مگن ہو جانا اور اتنا مگن ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا اور اس کے فرامین کو بھلا دینا، تو وہ والی جو چیز ہے انسان کو اندھیروں کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اندھیرے کیا ہیں؟ جہالت کے اندھیرے، پریشانیوں کے اندھیرے اور اس طرح کی نگیٹیوٹی کے اندھیرے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے پھر انسان کے پاس کیا راہ نجات ہے، وہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت رکھتی ہوں، اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کے الفاظ کے اوپر غور کریں نا، تو پھر اس سے میں آپ کو نکات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اس کی دوستی کا ایک ادنا سا حصہ ہر ایمان لانے والے کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ پھر ایمان جب انسان لے آتا ہے تو اس کا پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں کفر سے، شرک سے، گندگیوں سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے نکال کر ایمان کی روشنی اور ہدایت کی روشنی اور علم کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اس کا یعنی یہ رزلٹ ہوتا ہے۔ اور پھر جو لوگ کفر کرتے ہیں، کفر کیا ہوتا ہے؟ حق سے انکار کرنا، حق کو چھپانا، ناشکری کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ ایمان کیا ہے؟ مان لینا، سر تسلیم خم کر دینا، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ تو وہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا پھر دوست کون بن جاتا ہے؟ ان کا دوست شیطان بن جاتا ہے۔ اور شیطان پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اگر روشنی میں پہلے ہوتے ہیں، یعنی وہ اگر حق پر ہوتے ہیں، یعنی ایمان کی حد تک وہ ایمان لائے ہوتے ہیں لیکن وہ ایمان کے پورے تقاضوں کو نہیں نبھا رہے ہوتے، پھر اس وقت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی شیطان ان کو اچک کر اپنی سائڈ پہ لے جائے، تو وہ ان کو پھر اتنی روشنی بھی ان کی نہیں رہنے دیتا، پھر وہ ان کو اچک کر اپنے ساتھ کر لیتا ہے، اور شیطان پھر ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کو ہدایت کی روشنی سے جہالت کے اندھیروں میں، کفر کے اندھیروں میں، شرک کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ایک انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ روشنی سے اندھیروں میں چلے جائے۔ اور ہم انسان جو ہیں، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ جب ہم زندگی گزاریں تو ہم شعوری سطح پر زندگی گزاریں، ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے، ہمیں کیوں انسان بنایا ہے، ہمیں کیوں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ویسے بھیج دیا ہے؟ ہم انسانوں کو یہ جو زندگی دی ہے اور یہ نعمتیں دی ہیں اور یہ کائنات کی ساری نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور کر دی ہیں، اور انبیاء بھیجے ہیں اور کتابیں بھیجی ہیں اور ہماری ہدایت کے اتنے سامان کیے ہیں اور ہمیں تصرف کے اختیارات دیے ہیں، ہمیں انتخاب کی آزادی دی ہے، تو کیا یہ سب چیزیں لا یعنی ہیں کہ اللہ نہیں پوچھے گا؟ میں ایک سوال پٹ کر رہی ہوں کہ اللہ نہیں پوچھے گا؟ ہمارے اگر کوئی ملازمین ہوتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ سودا لے کر آئیں، تو ہم ان سے حساب لیتے ہیں نا کہ بھی کتنے خرچ ہوئے کتنے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں زندگی دی ہے، پھر اس کے بعد زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، رزق دیا ہے، ہر طرح کے وسائل دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ کہاں پہ کھپائی ہیں؟ وہ قیامت کے سوالات میں اکثر دہراتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھنے ہیں، وہ اپنے ذہن میں پھر تازہ کر لیں کہ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، جو علم تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ یہ قیامت کے سوالات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان سوالات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ایسے ترتیب دینا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔
اور ہم اندھیروں میں نہ رہیں، روشنی میں رہیں، ہم اس دنیا کے جنگل میں بھٹکتے ہوئے نہ پھریں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا ہماری رہنمائی کے لیے۔ تو یہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ والا نقطہ بہت اہم ہے کہ جب بھی ہم اس دنیا میں وقت گزار رہے ہوں تو ہمارے کاروبار، ہماری لینا، ہمارا دینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، وہ صرف کس کے مطابق ہو؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے جو چھوٹا چھوٹا عمل ہے نا، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے تو ہماری یہ عبادت مکمل ہوگی۔ یہ پرستش ہے، اس کو ہم کہیں گے پرستش۔ لیکن جو زندگی کے دوسرے معاملات ہیں، ہمارے لینے دینے کے معاملات، وہ بھی عبادت ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں گے۔ مثلا تاجر ٹھیک تو رہا ہے، جو ٹیچر ہے وہ ٹھیک پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہے، اور باقی بھی جو جس بندے کے اوپر اپنی زندگی کے جس بھی پہلو کے میں اس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا اور حدیث میں بھی ہے، اس کا مفہوم مجموعی طور پر یہی نکلتا ہے نا کہ ایک ایماندار جو تاجر ہے وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اور عادل بادشاہ جو ہے اس کے بھی بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ عرش کے سائے میں ہوگا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوید دی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ عدل جو ہے وہ کوئی نماز پڑھنا تو نہیں ہے نا، عدل تو ایک پریکٹیکل کرنے کا کام ہے نا، کہ لوگوں کے جس کے جو حق ہے وہ اس کو ادا کر دینا۔ تو یہ والا نقطہ بھی بہت اہم ہے، اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ تاکہ ہم کیا ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہو، ہم اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جائیں۔ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میری آج سے کیا چوائس ہے؟ کیا ہم ایمان لینے کے بعد صرف ایمان لے کے کو کافی سمجھتے ہوئے بس اسی پر اکتفا کر کے رہ گئے ہیں، یا ہم آگے قدم بڑھا رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور مزید اپنی روشنی میں اضافہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ قیامت والے دن جب قیامت قائم ہوگی تو کچھ لوگوں کا نور جو ہے وہ اس کے بہت تیز ہوگا اور وہ آگے تک دیکھ رہا ہوگا، وہ ہوا کی تیزی سے گزر جائے گا۔ کچھ جو ہوگا اس کا کم ہوگا، کسی کا اس سے کم ہوگا، کسی کا اتنا کم ہوگا کہ وہ پاؤں کی انگوٹھی میں ہوگا، انگوٹھے میں ہوگا، اور کبھی جل رہا ہوگا، کبھی بجھنا ہوگا۔ وہ ایمان کی طاقت کے مطابق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ملت عمل ہے، اس میں ہم اپنے ایمان کو جتنا پختہ کر سکتے ہیں وہ پختہ ہم کریں تاکہ ہمارا وہ نور بڑھے، اور پھر جو ہے اس کے لیے ہم دعائیں بھی کرتے رہیں۔ تو پھر اس وقت بھی بعض لوگ یہ دعا کریں گے نا کہ ربنا اتمم لنا نورنا، کہ یا اللہ ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے تاکہ ہم یہ پل صراط میں سے آسانی سے گزر جائیں۔ تو یہ پل صراط سے گزرنا ہے نا، یہ تو بالکل ایک حقیقت ہے۔ تو اس کے لیے بھی اپنے نور کو بڑھانا ہے، ایمان کے نور کو، اپنی روشنی کو بڑھانا ہے۔ ہم نے اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم ایک 0 پاور کا بلب بننا ہے یا ہم نے سرچ لائٹ بننا ہے، یہ ہماری اب چوائس ہے۔ تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنانا پڑتا ہے، دعائیں کرنی پڑتی ہیں کہ یا اللہ میرے نور میں اضافہ کر دے۔ پھر یہ ہے کہ اصل میں جو ہمارا دین ہے اس میں سارا وہ کہتے ہیں نا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، کہ پوری زندگی جو ہے نا اس کا ہماری زندگی کا طرز عمل یہ ہو کہ ہم نے اپنی محبت، اپنی نفرت، ہمارا لینا، ہمارا دینا صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بھی عبادت مان جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اور پھر آخر میں یہ کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہے، کہ آپ کا یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو تم کیا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کی اطاعت کرو اور آپ کی پیروی کرو، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ ہم نے اس کے لیے یہ ایک پریکٹیکل نقطہ جو ہے آخر میں یہ میں یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہی ہوں، اس کو ہم نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے طرف رجوع کیے بغیر ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم آپ سب کو اس عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی بات کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔